بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ذہنوں کے اندر جب لفظ کامیابی آتا ہے، جب سکسیس آتا ہے، تو عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے تصورات آتے ہیں۔ انسان عجیب و غریب دنیا میں کھو جاتا ہے کہ کامیابی تو یہ ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں ہوں، کامیابی تو یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، کامیابی تو یہ ہے کہ مال و جائیداد ہو، کامیابی تو یہ ہے کہ عیش و عشرت ہو، کامیابی تو یہ ہے کہ لگژری کارز ہو۔ یہ کامیابی کے وہ معیارات ہیں جو ایک عام انسان اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر کامیابی پیسوں سے ہوتی تو قارون سے بڑا کوئی کامیاب انسان نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر کامیابی حکومت سے ہوتی تو فرعون سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کامیابی سرداری سے ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا، ابو جہل گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ کیا یہ زندگی کامیابی والی زندگی ہے؟ کامیابی ان تمام چیزوں سے نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو لغو کاموں سے بچنے اور پرہیز کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک دامنی اختیار کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کامیابی اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ آپ سورہ مومنون کا مضمون اٹھا کر پڑھ لیجئے، شروع کی آیتیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ یہ وہ مومن لوگ ہیں، یہ ان شرطوں کے ساتھ متصف اور ان کنڈیشن کے ساتھ زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں قد افلح، جو تحقیق میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے جو قرآن معیار اور سٹینڈرڈ بتاتا ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جو دنیا والے بتاتے ہیں۔ دنیا والوں کی کامیابی کا معیار اور سٹینڈرڈ جو بتایا جاتا ہے وہ ایک وقت میں نیست و نابود ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر انسان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو کامیابی کا سٹینڈرڈ مال و جائیداد کو بتاتے تھے، کہاں ہے اس کے ساتھ مال و جائیداد قبر کے اندر؟ جو کامیابی کا معیار بلڈنگوں کو بتاتے تھے، کہاں ہے قبر کے اندر اس کے ساتھ وہ مال و جائیداد؟ جو کامیابی کا معیار لگژری کارز کو بتاتے تھے، وہ قبر میں جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کہاں اس کے ساتھ کاریں؟ وہ کامیابی کے معیارات حقیقت میں نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کامیابی کا معیار ایمان ہے جو انسان کے ساتھ آیا ہے، انسان کے ساتھ جائے گا۔ اگر انسان اس ایمان کی حفاظت کر کے اپنے آخری لمحے تک حفاظت کرتا رہا تو قبر کے اندر یہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا، اور جب اس کے ساتھ جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر جب پیش کیا جائے گا یہ بندہ ایمان کے ساتھ، تو اللہ فرمائے گا میرا یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے، یہ معیار ہے کامیابی کا، یہ سٹینڈرڈ ہے کامیابی کا۔ جب سکسیس انسان کے ذہن میں آتا ہے، جب کامیابی کا لفظ انسان کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیجیے، پوری ہیومن ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ جب سکسیس لفظ آئے گا آپ کے ذہن میں تو ایک ہی ذات آئے گی، اگر کسی نے اس کی زندگی کو پڑھا ہوگا، اگر کسی نے اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کی بایوگرافی، اس کی ہسٹری کا مطالعہ کیا ہوگا، تو ایک شخصیت، ایک ذات آپ کے ذہن میں آئے گی،
اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں، تھوڑی سی مدت کے اندر، اس قلیل عرصے کے اندر، 23 سال کی زندگی کے اندر دنیا میں وہ انقلاب برپا کر دیا، وہ ریولوشن برپا کر دیا کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو اتنے تھوڑے سے لمحے کے اندر ایسا انقلاب نہیں ملے۔ اکیلے تو تھے محمد، جب پیغام لے کر اٹھے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تنہا تھے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جب غار ہرا سے پہلی وحی لے کر آئے تھے، آپ تنہا تھے جو توحید کا علم لے کر اٹھے تھے۔ پوری تاریخ آپ کو بتاؤں گا تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن جب آخری وقت آپ کا حجت الوداع کا، جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ کیسا انقلاب تھا؟ جو لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے، جو لوگ جہالت میں مبتلا تھے، جو لوگ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، جو لوگ شراب نوشی کو اپنا شیوا سمجھا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کو اپنا طرز زندگی سمجھا کرتے تھے، لڑکیوں کو زمین میں زندہ درگور کرنے کو فخر کی بات سمجھا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ایمان کی دولت دی اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے اور ان کے دل کے اندر وہ کڑن پیدا کر دی، وہ چنگاری پیدا کر دی کہ آج حجت الوداع کے موقع پر وہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع کھڑا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تاریخ انسانی کا سب سے جامع ترین خطبہ آپ نے ان 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے امپورٹنٹ سپیچ تاریخ انسانی کی، آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ایسے جملے فرما رہے ہیں، لوگوں دیکھو عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ اور سنو، عربوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں سے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار عربی ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار کالا اور گورا ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار خوبصورت اور بدصورت ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار پستہ قد اور لمبا قد ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار کسی خانوادے سے ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار کسی قبیلے سے ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار کسی بڑی برادری سے ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار پیسے سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور فضیلت والا انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور پورا خطبہ فرمانے کے بعد آپ صحابہ کو خطاب کر رہے، پورا مجمع سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ فرما رہے الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ اے لوگوں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ کیا میں نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کر دی؟ صحابہ نے گواہی دی یا رسول اللہ، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں تیرے بندے، تیرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جائے اللہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، 23 سال کی زندگی کا انقلاب ہے۔ 40 سال کے اندر آپ کو نبوت عطا کی گئی، 13 سال آپ مکے کے اندر رہے، گالیاں کھائیں، ٹھوکریں کھائیں، پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی ڈالی گئی، غلاظت ڈالی گئی اونٹ کی، سب برداشت کیا۔ 10 سال مدینے میں رہے اور یہ پوری عرصہ 23 سال کا آپ علیہ السلام نے اس پیار و محبت کے ساتھ، اس اخلاق کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، اس کریکٹر کے ساتھ گزارا۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، تھرائے ہوئے مکے کے کفار۔ آج تو محمد بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا
ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں مکے کی گلیوں سے نکالا تھا۔ آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا۔ آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری دکانیں چھڑوائی تھی۔ آج بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہم پر پتھر برسائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی اور آپ نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج فضل کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں وہ بھی محفوظ ہے، جو کعبے کے اندر ہے وہ بھی مامون ہے، جو مکے کی گلیوں کے اندر ہے اس کا بھی مال اور اس کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آپ کا کریکٹر تھا، یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا لائف سٹائل تھا، یہ آپ کی زندگی تھی، یہ آپ کی ہسٹری تھی، یہ تھی اصل سکسیس، یہ تھی اصل کامیابی۔ دل کے اندر آپ کی ذات ان لوگوں کے گھر کر گئی تھی۔ یہ آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب مسلمان اس کامیابی کو سمجھنے لگ جائیں گے تو یاد رکھیے اسی دن سے کامیابی شروع ہو جائے گی۔ جب تک ہم لوگ پیسے کو کامیابی سمجھیں گے، مال و جائیداد کو کامیابی سمجھیں گے، کوٹھی کو کامیابی سمجھیں گے، لگژری کار اور لگژری روموں کو کامیابی سمجھیں گے تو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ ایک دن مر جائیں گے، روح پرواز ہو جائے گی، قبر میں خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جب ہم کامیابی اصل ایمان کو سمجھیں گے، کامیابی اصل قرآن کو سمجھیں گے، کامیابی اصل پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پر عمل کرنے کو سمجھیں گے تو یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہوتی ہے، یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتے ہیں اور آخرت کے اندر میدان محشر میں اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ہوگا۔ میدان محشر میں حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے امتی ہونے پر فخر بھی کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو اس کامیابی کو سمجھیں، نہ کہ دنیاوی کامیابی کو۔ اس کامیابی کو سمجھے، کامیابی کا سٹینڈرڈ اس کو سمجھے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، کامیابی کا معیار اس کو سمجھے جو ہمیں اللہ بتاتا ہے، کامیابی کا معیار اس کو سمجھے جو ہمیں اللہ کا نبی بتاتا ہے، نہ کہ دنیاوی کامیابی کو۔ اگر اس کے چکر میں پڑ گئے ہم دنیاوی کامیابی کے تو ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہے۔ دنیاوی کامیابی یہیں رکھی کی رکھی رہ جائے گی اور قبر میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں جائے گی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤں گے، دنیا میں بھی ایک طریقے سے بے عزت ہو جائیں گے، سکون والی زندگی نہیں ہوگی۔ بھلے آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھی بلڈنگیں ہوں گی لیکن سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ سکون جو میسر ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔